مدینہ طیبہ جائے، حج کا ارادہ جب اس نے کیا، اپنا جو ہے اس نے انتظام کیا، وقت آیا حج کرنے کا، جب وقت آیا تو اس نے اپنے خادم خاص جس کا نام برہ تھا اس کو بلایا اور اس نے کہا کہ برہ، کیا تم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم حج کرنا چاہتے ہو؟ میں حج کے لیے ارادہ رکھتا ہوں، میں حج کا ارادہ کر چکا ہوں اور ان سال میں حج کروں گا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ برہ جو تھا بہت سیدھا اور سچا آدمی تھا، بہت غریب تھا، وہ کہتا ہے حضور یہ تو میری قسمت کی معراج ہوگی کہ اللہ کے مقدس حج کی زیارت نصیب ہو جائے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے۔ المختصر یہ کہ وہ وقت آیا کہ قافلہ مدینہ طیبہ کے لیے یہاں سے روانہ ہوا، نواب بھی اس قافلے میں شامل ہے اور نواب نے اپنے خادم خاص برہ کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا۔ المختصر یوں سمجھیے کہ ایک وقت وہ آیا کہ وہ قافلہ مدینہ طیبہ پہنچ جاتا ہے، مکہ المکرمہ پہنچ جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں جب وہ قافلہ پہنچ جاتا ہے، حج کے جو فرائض ہیں، جو ارکان ہیں، وہ ادا کرنے کے بعد جب حج ادا ہو جاتا ہے، جب سب لوگ حج کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ قافلہ مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں وہ قافلہ پہنچتا ہے، کچھ دن وہاں قیام رہتا ہے، کچھ دن وہ قافلہ وہاں ٹھہرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے واپسی ہوتی ہے، واپسی میں کچھ دور جو ہے وہ قافلہ نکلا تھا، یعنی سرکار کی بارگاہ میں آخری سلام عرض کر کے وہ قافلہ کچھ ہی دور نکلا تھا کہ ایک طوفان آ جاتا ہے، مجبوراً اس قافلے کو ایک جنگل میں، ایک ریگستان میں اپنے خیمے لگانے پڑ جاتے ہیں اور وہاں پر پڑاؤ ڈالنا پڑ جاتا ہے۔ جب وہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں تو برہ اپنے خیمے میں نواب کے ساتھ جو ہے موجود ہے۔ نواب کچھ مزاحیہ تھا، نواب کی عادت کچھ مزاحیہ تھی، وہ مزاح کے طور پر اپنے اس غریب اور سیدھے خادم برہ سے کہتا ہے اے برہ کیا تم نے حج کر لیا؟ برہ عرض کرتا ہے حضور اللہ کا فضل ہے میں نے حج کر لیا۔ وہ نواب کہتا ہے کیا تمہیں حج قبول ہونے کی کوئی سند ملی یا نہیں ملی؟ وہ سوچتا ہے، وہ کہتا ہے نواب صاحب کیا کوئی سند جو ہے سند بھی ملتی ہے؟ حج کرنے کے بعد کوئی مقبولیت کا کاغذ بھی ملتا ہے؟ اس کو معلوم نہ تھا، وہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ نواب کہتا ہے ہاں جب کوئی حج کرتا ہے تو حج مقبول ہونے کی سند ملتی ہے، ہمارے پاس سند نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو کوئی سند نہیں ملی، مجھے کوئی سند نہیں دی گئی ہے۔ نواب کہتا ہے میرے پاس تو سند ہے۔ وہ کہتا ہے دکھائیے۔ نواب ایک کاغذ جیسا نکال کر اس کو دکھا دیتا ہے، اس کا دل تھرا جاتا ہے، اس کا عشق مچل جاتا ہے اور واپس مدینہ طیبہ کی جانب جو ہے وہ دوڑتا ہوا چل پڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جب پہنچتا ہے، روضہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب پہنچتا ہے تو گریہ زاری کرنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، گڑگڑانے لگتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے دنیا میں یہ سنا تھا، علماء سے سنا تھا، فقہاء سے سنا تھا، صوفیاء سے سنا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی بارگاہ ہے کہ جہاں پر چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھا جاتا، جہاں گورا اور کالا نہیں دیکھا جاتا، جہاں پر امیر اور غریب نہیں دیکھا جاتا، تو وہ آپ کی بارگاہ ہے۔ جبکہ آپ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پر اعلیٰ و اعلیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے، گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے نواب کی حج مقبول ہونے کی سند اسے مل گئی اور مجھے سند عطا نہ ہوئی؟ مجھ پر یہ کرم کیوں نہ ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتا جاتا ہے، دل تڑپتا ہے اور اپنے حال کو بیان کر رہا ہے۔ اس کا عشق جو ہے جب انتہا کو پہنچتا ہے، وہ مان جائیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی رحمت پر، آپ کی عطاؤں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عنبر سے اپنے دست مبارک کو نکال دیتے ہیں اور ایک ہاتھ میں جو ہے اس کے جو ہے ہاتھ میں اپنے دست نبوت سے ایک ہرا کپڑا جو ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس کپڑے پہ لکھا ہوتا ہے برہ بری من النار، ہمیں برہ کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، مدینے کا سفر،
मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ और इख्तियार में। लिहाजा हमें और आपको ये चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखें और एतकाद के साथ जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करेंगे तो आज नहीं तो कल जरूर इंशाअल्लाह ताला हमारी भी हाजिरी होगी, हमें भी सरकार अपने दयार में बुलाएंगे, हम पर भी करम फरमाएंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करम की कोई इंतहा नहीं है। किसने जो मांगा जो चाहा आपने अता फरमा दिया। और अगर जो है हम आज भी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अपने दिल में बसाएं और सरकार की बारगाह में दुनिया के किसी कोने से अगर इस्तिग़ासा पेश करें तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़ाय नहीं फरमाता है, अपने फज़ल से ऐसा इनाम अता फरमाता है, ऐसा इनाम अता फरमाता है कि जो तसव्वुर से भी बाहर है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइट ऑफ गो। बहुत आवाज चलेगा। अरे बस बहुत चल गई।